الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازہ درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، مرنے کے بعد ہمارے گھر والے، محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر 40 قدم جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، کوشش کریں میرے ساتھ پڑھنے کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ ذرا یکو بند کرو، بولو یکو لگا سے بند کر دو، یکو بند کرو، نعتوں کو چلتا ہو، ساؤنڈ سیٹنگ کر لو۔ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدر جلسہ حضرت پیر طریقت سید شاہ حفیظ اللہ حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین خطال حسینی علیہ رحمہ اور ان کے فرزند انجمن آیت اللہ حسینی صاحب اور ان کے دیگر فرزندان اور ہمارے ریچور سے تشریف لائے ہوئے کرم فرما شاہ محمد محسن بابا صاحب اور دیگر مشائخین اکرام، سادات اکرام، امائے دین، حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خطال حسینی کے صندل مبارک کی شب میں جو بیٹھے ہیں، اب تک جو بیٹھ رہے تھے وہ الگ تھا، آج سے یہ ارادہ کرو جو خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نانا کے دین کا ڈنکا بجانے یہاں آئے، انہی کا ڈنکا آپ کو بھی بجانا ہے۔ کھانا تو اچھا خاصا کھا لیے، مشکاواں ہلا دیے، نہ بگیٹ چھوڑ رہے نہ مشکاب چھوڑ رہے، خوب پیٹ بھر کر کھائے، مگر سبحان اللہ منہ سے نہیں نکل رہا۔ ارے زور سے بولو جی۔ صاحب کے گھر کا لنگر کھانے کے بعد بے دم ہے تو بھی دم والا بن جانا۔ ابھی خوالاں اچھے اچھے کلام پیش کریں، اس میں سب پاورفل کلامات ہیں، سمجھنے والے جھومتے، نہیں سمجھنے والا سر کھجالت بڑھتا۔ سمجھنے والوں کی صحبت میں بیٹھے تو سمجھ میں آتا، اب اگر ہم بیٹھے ہیں اچھوں کی صحبت میں تو خاموش نہیں بیٹھنا،
جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو زور سے بولو اور محبت سے بولو ماشاءاللہ. جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. بولو اللہ. جب بندہ اللہ پاک ہے کہتا ہے تو اللہ کہتا میں تو پاک ہوں، تو بول یا نکو بول، مگر تو نے میری پاکی کا ڈنکا خطال حسینی کے عرس کے اور سندل کے موقع پر میری پاکی کا ڈنکا بجایا، اسی ولی کے صدقے میں میں تجھے پاک کر دیتا ہوں، تیرے دل کو پاک کر دیتا ہوں، تیری آتما کو پاک کر دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو پاک کر دیتا ہوں. ارے سبحان اللہ کا پاور ہم جانتے نہیں ہے. پوری قرآن پڑھنا ایک الگ بات ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنا یہ سب سے بڑا پاورفل وظیفہ ہے. یہ وہ عمل ہے، اس کو اگر آپ پابندی سے پڑھ لیں، اللہ تمہارے جو کام دنیا میں نہیں ہو رہے وہ سارے کام میں اللہ آسانی عطا کر دیتا ہے. رشتے نہیں آتے، رشتے مل جائیں گے. قرضے پھٹتے نہیں، قرضے پھٹ جائیں گے. دکان چلتی نہیں، سبحان اللہ کہنے سے دکان بھی چلتی ہے. مسجدوں سے دور تھا، سبحان اللہ کہنے سے اللہ مسجدوں کے قریب آنے کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کی صدائیں آپ گرم رکھیں محفل کو. انشاءاللہ میں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے اولیاء اکرام کی عظمت، ان کی کرامتیں، ان کے اخلاق، 3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہماری باتوں کو سماعت کریں. تھوڑی سی توجہ کے ساتھ ہماری باتوں کو آپ سنیں گے تو آپ سننے کے موڈ میں ہیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بار ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور زور سے ادھر والوں سے آواز لو. دیکھیے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا وہاں تو شیطان بھاگنا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں تم اللہ کا ذکر جب بلند آواز سے کریں گے سبحان اللہ کہہ کر تو یقیناً یہاں شیطان بھی بھاگے گا اور ہمارے اندر آنے والی سستی بھی نکل جائے گی. اور محبت سے سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج ہم خطال حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 540 پر 9واں سندل مبارک کی رات میں اس آستان عالیہ میں جمع ہوئے ہیں. آج جن کے سندل مبارک میں ہم حاضر ہیں، ان کا سندل کرنا، ان کا عرس منانا، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دینا کیا قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ اللہ والوں کی زیارت کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اولیاء اکرام کے دربار میں آنے سے مقدر سنور جاتے ہیں. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور سرکار کے دیوانوں اگر غربت میں ہے تو خطال حسینی کی سندل کی برکت سے آج غریبی ختم ہو سکتی ہے. اگر آپ قرض میں ڈوبے ہیں، ان کے سندل کی برکت سے اللہ ہمارے سر سے پہاڑ برابر بھی قرضہ ہے، ان کی دعاؤں سے وہ قرضے کا بوجھ بھی حل کر دے گا. اگر کسی کی تمنا پوری نہیں ہوتی وہ اپنی تمنا کو اس ولی کے آستانے میں جائے اور مانگے. خطال حسینی کی دعا سے اللہ اس کی منت کو پوری کر دیتا ہے، اس کے ارادوں کو پوری کر دیتا ہے. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ ٹھوکروں سے کبھی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ کبھی نظروں سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ نگاہوں سے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اور سرکار کے دیوانوں اللہ والوں کی طاقت کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں یہ قوت عطا کر دی ہے، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ آپ ان باتوں کو غور سے سنیں. اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان نبی اپنی زبان سے سناتے ہیں، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا گویا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے. آپ ذرا غور تو کرو، آج کے پرفتن دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ والوں کو نہیں مانتے، وہ ڈائریکٹ اللہ کہنے جانا چاہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں. ڈائریکٹ کچھ نہیں مل سکتا، ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اللہ والوں کا دامن تھامے رہو، انشاءاللہ یہی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا
دیتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میری ان باتوں کو آپ غور سے سنیں، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے اور رسول سنتے ہیں، اور وہ رسول سنا رہے ہیں، اگر کوئی ولی سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اگر آپ غریب نواز سے دشمنی کرو گے تو گویا آپ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر۔ کیا آپ اللہ سے لڑیں گے؟ خطال حسینی سے دشمنی رکھو گے اللہ تم سے جنگ کرے گا۔ اے لوگوں، اللہ سے جنگ کے بارے میں غور سے سنیں، نماز چھوڑنے والے سے جنگ نہیں ہوگی، روزہ نہیں رکھنے والے سے جنگ نہیں ہوگی، حج نہیں کرنے والے سے جنگ نہیں ہوگی۔ حج نہیں کرے تو جہنم میں جاؤ گے، نماز نہیں پڑھے تو دوزخ میں جاؤ گے، عبادت نہیں کرے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اگر پھر جہنم میں گئے تو پھر یاد رکھنا، اگر ولی سے دشمنی کرو گے اللہ اکبر، اللہ اس سے جنگ کرتا ہے، اللہ اس سے جنگ کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا تھا یہ الگ بات تھی، مگر آج نہیں تو کل نمازی بن جائے گا۔ حج نہیں کر رہا تھا، آج نہیں تو کل حج کرے گا۔ روزہ تو نہیں رکھ رہا تھا، آج نہیں تو کل روزہ رکھے گا۔ مگر ولیوں سے دشمنی مت کرو، اللہ والوں سے دشمنی مت کرو، اللہ والوں کو اپنی طرح مت سمجھنا، عام انسانوں سے کمپیر مت کرنا۔ وہ ولی ہے جس کی آنکھوں میں خدا ہے، جس کے کان میں خدا ہے، جس کی زبان پہ خدا ہے، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے، حدیث ہے کہ جب بندہ نمازیں پڑھتا ہے فرائض کی پابندی کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ، نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔ آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پیر ولی کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ اپنا قرب عطا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، یہاں ہاتھ اور پیر سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں خطال حسینی کی ہے، دیکھنا خدا کا ہے، کان خطال حسینی کی ہے، مگر سننا خدا کا ہے، اس لیے سننا خدا کا ہے۔ اگر آپ سب مل کر بولیں گے تو میں نہیں سن سکتا، میں کہوں گا ایک ایک جنے بولو بھائی، میں سب کی نہیں سن سکتا، سب اگر ایک بار بولیں گے تو میں نہیں سن سکتا، ایک ایک بولے تو میں سنتا ہوں، مگر خطال حسینی کی قربان جاؤ، خطال حسینی کی عظمت پر قربان جاؤ، آپ بھی بولو تو بھی سن رہے ہیں، درگاہ میں بیٹھ کر بولو وہاں بھی سن رہے، یہاں بیٹھ کر بولو تو بھی سن رہے۔ اللہ نے ان کو یہ طاقت عطا کر دی ہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر یا خطال حسینی کہہ دے، اللہ کا ولی اس کی بھی فریاد کو سن لیتے ہیں، اس کی بھی فریاد کو سن لیتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ طاقت عطا کر دیا، اس لیے اللہ والوں کے دربار میں جانے والا کوئی کنڑ میں بول رہا، کوئی تیلگو میں بول رہا، کوئی ملیالم میں بول رہا، کوئی کیرلا زبان میں بول رہا، کوئی ہندی میں بول رہا، کوئی اردو میں بول رہا، کوئی عربی میں بول رہا، جو بھی بھاشا بولیں گا ولی سب کی سنتا ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، ولی سب کی سنتے ہیں۔ ارے میں کنڑا نہیں پڑھا، ولی کنڑا نہیں پڑھے، انگلش نہیں پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ تم اگر یہ سمجھ کر وہاں جائیں گے تو یاد رکھنا اللہ والوں سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آپ کنڑ پڑھ کر جاؤ، کنڑ میں مانگو، میرا ولی خطال حسینی تمہاری زبان بھی سنتے ہیں، انگلش میں بولو تب بھی سنتے ہیں۔ ارے نہ بھی بول، تیرے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خطال حسینی وہ بھی جانتے ہیں۔ اگر تیری زبان میں نہیں آیا مگر ولی جانتا ہے، اللہ نے ولی کو یہ پاور دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ہمارے سارے ولیوں کے سردار غوث اعظم ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، قندیل نورانی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سارے ولیوں کا سردار ہوں۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ اپنے مرید خاص علی بن حیتی سے کہا، علی بیٹا ادھر آؤ۔ کہا حضور کیا بات ہے؟ دریا کے پاس جانا، کچھ پانی لے کر آنا۔ اب وہ پانی لانے کے لیے پہنچے، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ کہا اتنی دیر تم نے کیوں لگائی؟ تو علی نے کہا کیا بتاؤں، میں نے وہاں کچھ عورتوں کو پایا، کچھ عورتیں دریا سے پانی لے رہی تھی، اور ایک عورت ہے جو دریا سے پانی گھڑے میں لیتی ہے، واپس اس میں ڈالتی ہے، اور ڈالتے ہوئے کہتی ہے اے دریا میں تیرا پانی نہیں لے سکتی، 12 سال پہلے میرا بچہ بارات کے ساتھ دلہن کو ساتھ لے کر
آ رہا تھا, اسی دریا میں ڈوب کر مر گیا. ماں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے اور پانی کا گھڑا اس میں واپس پانی ڈال دیتی ہے, پھر دریا کا پانی گھڑے میں لیتی ہے, پھر ڈالتی ہے. میں نے اس عورت سے پوچھا آخر تو ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں, 12 سال ہو گئے, میرا بیٹا شادی کر کے دلہن کو ساتھ لے کر اس کشتی میں بیٹھ کر آ رہا تھا, بیچ دریا میں ایک طوفان آیا, اسی دریا میں ڈوب گیا. 12 سال ہو گئے, میرا جوان بیٹا مر گیا, میری بہو چلے گئی, آج تک میں رو رہی ہوں. اللہ اکبر. جیسے علی بن حیتی نے سنا, غوث اعظم کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا حضور 12 سال پہلے اس کا لڑکا 12 سمت ڈوب گیا ہے, وہ رو رہی ہے. ہمارے غوث اعظم نے کہا اس کا رونا دھونا بند کر دو. غوث پاک تشریف لاتے ہیں, فرماتے ہیں میرے نبی میرے نانا امت کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, اگر تو روتی ہے تو نبی کو تکلیف ہوتی ہے, تیری آنکھوں میں اشک آ جائے رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, آج بھی ہمارے نبی اپنی قبر میں ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. آج ہم قتال حسینی کے صندل مبارک کے موقع پر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو مدینے میں نبی ہمیں یاد کر رہے ہیں, آقا ہمیں یاد کر رہے ہیں. ہماری کیا مجال ہے جو آج یہاں بیٹھ سکے؟ ایسے تو اس گاؤں میں بہت سے لوگ ہیں, سب کو توفیق نہیں ملی, کیونکہ اسی لیے کسی شاعر نے کہا محبوب کی محفل کو محبوبی سجاتے ہیں, آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. یاد رکھنا یہ محفل سب کے لیے نہیں ہے, جن کو رسول اللہ چن لیتے ہیں. قتال حسینی نے جن کو چنا ہے وہی تو اپنے بستر کو چھوڑا, اپنی گادی کو چھوڑا, اپنی نیند کو چھوڑا, اس آستانے میں بیٹھا ہے. انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے کل قیامت میں قتال حسینی اپنی چادر میں چھپا کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے. اس لیے آج رات میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, غیبت کرنے نہیں, چغلی کرنے نہیں, جھوٹ بولنے نہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے نہیں. آج تک جو بھی کر لیے آج کی اس محفل میں آنے سے سب گناہ سے توبہ کریں گے, جھوٹ سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, چغلی سے بچیں گے, ریاکاری سے بچیں گے, ماں کی خدمت کریں گے, باپ کی خدمت کریں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. قتال حسینی کے دربار میں سر کو جھکا کر کہنا نماز پڑھ کر آیا ہوں سرکار, نظر کر دیجئے اللہ میری نماز کو قبول فرما لے گا, میری نماز کو قبول فرما لے گا. اللہ اکبر. غوث اعظم نے کہا تیری آنکھوں میں آنسو آئے, میرے نانا دیکھ نہیں سکتے, رونا بند کر دے, بول تیرا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا آج سے 12 سال پہلے میرا بیٹا شادی کر کے بارات لے کر آ رہا تھا. اے عبد القادر جیلانی 12 سال ہو گئے, اس سمندر میں میرے بیٹے کی کشتی ڈوب گئی, وہ بھی مر گیا, سارے لوگ انتقال کر گئے. غوث اعظم نے کہا رونا بند کر دے. سرکار ہاتھ اٹھاتے ہیں, بولو سبحان اللہ, زور سے بولو. ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے تو محبت سے بولو. لوگوں یہ محبت ہی کام آنے والی ہے. اللہ والوں سے رشتہ جوڑو, یہی رشتہ ہمارے لیے خبر کے کفن کو میلا ہونے نہیں دے گا. ارے جس کی زندگی پوری غلام مصطفیٰ و غلام غوث میں گزرے گی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوگا. اسی لیے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو نبی کی غلامی میں زندگی گزارو. تم مرنے کے بعد تمہاری پراپرٹی تمہاری بیوی چھین لے گی, تمہارے بچے کھیتاں بانٹ لیں گے, تمہارے پلاٹاں تقسیم کر لیں گے, تمہیں خبر کے حوالے کریں گے, چراغ جلانے تک نہیں آئیں گے. اگر خبر میں جنتی بچھونا چاہتے ہو فجر کی نماز پڑھنا ہوگا, 5 وقت کی نماز پڑھنا ہوگا, اللہ والوں سے محبت کرنا ہوگا, ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا. اگر یہ کام کرو گے تو ہماری قبر اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے, باغ بنا دیتا ہے. آؤ سرکار کے دیوانوں, میرے غوث فرماتے ہیں تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے نبی برداشت نہیں کر سکتے. نانا کسی امت
मोहब्बत का रोना नहीं चाहते। खुद पेट पे पत्थर बांध कर मेरे नाना ने भूखों को खाना खिलाया है, इनके दर से कोई खाली नहीं गया। फातिमा का घराना वो घराना है, कोई भी मांगने वाला आया 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलकता था, मगर जब कोई दामन फैलाता था हुसैन के घर में कभी खाली नहीं गया। मेरी फातिमा ने आने वाले की झोली भरकर बता दिया, नबी का घराना ऐसा है, खुद भूखे रहते हैं, आने वाले के दामन में सारी दुनिया अता कर देते हैं। मेरे सरकार के दीवानों, हम जिनका जिक्र सुनने बैठे हैं ये मामूली हस्ती नहीं है। 540 पर 9 साल हो गए। 540 पर 9 साल पहले यहां क्या था, जरा गौर करो। आप 50 साल पीछे जाओ, क्या था? 540 पर 9 साल पीछे जाएंगे, कुछ भी नहीं था, मगर तन्हे तन्हा खत्ताल हुसैनी बैठे थे, अल्लाह का जिक्र चल रहा था, मगर वो जंगल से नहीं डरे, शेरों से नहीं डरे, अंधेरों से नहीं डरे, आंधी तूफानों से नहीं डरे, क्योंकि कुरान ने कह दिया अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन, जो अल्लाह वाले होते हैं उन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता। वो सांपों से डरने वाले नहीं, वो शेर बबर से डरने वाले नहीं, वो असदों से डरने वाले नहीं। इसलिए जो अल्लाह की मारिफत को हासिल करता है, जंगल के शेर भी उसके गुलाम बन जाते हैं, अंधेरा भी उसका गुलाम बन जाता है, आंधी तूफान भी उसके गुलाम बन जाते हैं। महबूब सुबानी गौसुस समदानी ने कहा, तेरी आंखों में आंसू है, मेरे नाना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब तेरा रोना धोना बंद कर दे। महबूब सुबानी हाथ उठाते हैं, मेरे परवरदिगार 12 साल हो गए, इस खातून का बेटा 12 सिमत कश्ती के साथ इस दरिया में डूब गया, मौला उसे जिंदा कर दे। इधर गौस की जुबान से अल्फाज निकले, 12 बरस डूबी हुई कश्ती निकल रही है। इतना आहिस्ता सुभान अल्लाह, चंदा नहीं मांग रहे हो, सुभान अल्लाह बोलो बोलो। एक बार सुभान अल्लाह बोलो, तुम्हारी झोली में 1 हज का सवाब। मैं नहीं, आपके और मेरे नबी बोले हैं, मैं नहीं, आपके मेरे और रसूल बोले हैं। एक बार सुभान अल्लाह बोलो तो ओहद पहाड़ कहाँ है मालूम? मदीने में है। मक्का और मदीने के बीच में एक पहाड़ है, ओहद पहाड़। वो पहाड़ हुजूर से मोहब्बत करता। पहाड़ 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 नबी से मोहब्बत करता। नबी बोले मैं भी इससे मोहब्बत करता। वो पहाड़ के वजन के बराबर कल खियामत में उसके आमाल नामे में नेकी डाली जाएगी जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है। माशाल्लाह, आप कितने बार सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सैयदों के सामने? हमें तो नहीं गिन रहे, मगर फरिश्ते लिख रहे हैं। आपके खांधे पे जो फरिश्ते हैं ना, वो तो लिख रहे हैं। गौसे आजम ने दुआ की, 12 बरस डूबी हुई कश्ती निकली। 12 साल पहले जिन तख्तों के साथ, जो लिबास के साथ, जो कपड़ों के साथ डूब गए थे, कोई चैन नहीं हुआ, वही कपड़े, वही कश्ती, वही तख्ते, सिमत, बारात आई और दूल्हा दुल्हन सब गौस के खदमों में गिरे और सबको मेरे गौस ने मुरीद बना दिया। और गौस आजम के हाथ में हाथ देकर मुरीद बने। तो वो जो दरिया से निकले सो दूल्हा है ना, हिंदुस्तान में गुजरात की सरजमीन पर उनकी दरगाह है। उनका नाम क्या है दरगाह का? दरियाए दूल्हा। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ इंडिया में है, गुजरात में उनकी दरगाह। पैसे अलमारिया में रखे, फायदा नहीं, निकाल को गुजरात जाकर ज़ियारत कर लेगा। दिल्ली को जाओ, अजमेर को जाओ, ज़ियारत करो, अल्लाह वाले आए हैं। गुजरात में इनकी दरगाह है। गौसे पाक उनको मुरीद बनाए और बोले, क्या बोले? खुदा के फजल से है हम पे साया, गौसे आजम का हमें 2 जहां में है सहारा। अरे बोलो सुभान अल्लाह। खुदा के फजल से है हम पे साया, गौसे आजम का हमें है 2 जहां में सहारा। गौसे आजम का वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, सर भला क्या कोई जाने
जाने के कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं, तवज्जो चाह रहा हूं, गौसे आजम के तलवे के नीचे आंखें किसकी है मालूम है? अगर एक एक वली की तारीफ बताता चला जाऊं, रात खत्म होती, बात खत्म नहीं होती। कहने वाले इमाम अहमद रजा यूं नहीं कहे, सर भला क्या कोई जाने के कैसा है तेरा, आपका सर मुबारक कैसा है हम क्या जाने, हम इतना तो देख रहे हैं कि औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यहाँ लोग बोल रहे हैं पावा पड़े तो शिरक, बिदत, बिदत शिरक, नहीं चुमना, नहीं खत्म बसी करना, ऐसा बोल रहे हैं। मगर यहाँ आला हजरत बता दिए, क्या बोले? औलिया अल्लाह अपनी आंखें गौस के तलवे को मलकर बता रहे हैं, अकीदत ऐसी होती है, मोहब्बत ऐसी होती है, और मोहब्बत में ही, अकीदत में ही हम खदम बोसी भी करते हैं, माँ के खदमों को भी चूमते हैं, बाप के खदमों को भी बोसा देते हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने कहा माँ के खदमों के नीचे हुजूर ने जन्नत रखी है, और बाप को जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा कह दिया। अब हमारे घर में जन्नत है, माँ बाप हैं तो जिसके घर में जिंदा हयात, उनके लिए वो जन्नत है, और जिनके सर से माँ का साया गया, बाप का साया गया, वो यतीमी और बेसहारे की ज़िंदगी गुजारते हैं। माँ जितना अपने बेटे से मोहब्बत करती है ना, कोई भी उतनी मोहब्बत नहीं करता। बाप जितना अपने बेटे से प्यार करता है, कोई उतना नहीं करती। आज मुसलमानों के मुआशरे का जायज़ा लिया जाए, लोगों संदलों में, उरूसों में आकर, खा पी कर, दुकानों में घूम कर, डकार देकर घर में जाकर सोने का नाम इस्लाम नहीं है। अल्लाह वालों की ज़ियारत करके अपनी ज़िंदगी में एक नया इनकलाब पैदा करने का नाम इस्लाम है। अपनी ज़िंदगी में एक नया रेगुलेशन लाना। हर साल ये संदल पैगाम दे रहा है, लोगों आम खबरें भी है, मगर खुद अपने माँ बाप की कब्र करने नहीं जाते। खत्ताल हुसैनी की दरगाह में क्यों जाते हैं? खत्ताल हुसैनी अपने लिए दुनिया में नहीं जिए, अल्लाह और रसूल के लिए जिए हैं, इसीलिए इनके पास जाने से सुकून मिलता है। और जितने आम खबरस्तान में आम खबरें हैं ना, वहाँ आधा घंटा भी बैठने को दिल नहीं चाहता है, बेचैन होकर निकल जाते। क्यों? ये जितने मरे हैं ये दुनिया की मोहब्बत में मरे, और ये जो दुनिया से रुखसत हुए हैं अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गए हैं। और जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में जाता है वो इस दुनिया से जाकर भी मरता नहीं, कब्र में जिंदा रहता है, कब्र में जिंदा रहता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ो, अल्लाह वालों को अल्लाह ने ये ताकत अता कर दी है। हजरत आप जानते नहीं, आज का दौर ऐसा है, लोग वलियों को नहीं मानते, कहते हैं कि अल्लाह वालों के दरबार में जाना ये कहाँ है, नहीं जाना, ये गलत है, ये शिरक है, बिदत है, जो भी मांगना अल्लाह से मांगना। हम यूं कहते, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, जब तक ना लोगे आसरा औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना रसूलुल्लाह का। बगैर अल्लाह वालों के कुछ नहीं हो सकता। फूल वालों के जाओ फूल मिलते, नमक वालों के पास जाओ नमक मिलता, कपड़े वाले के पास जाओ कपड़ा मिलता, अल्लाह कहाँ मिलता? अल्लाह वालों के पास। अरे बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के पास गए तो अल्लाह मिलता। अल्लाह कहाँ मिलता बोले तो अल्लाह वालों के पास। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान बोल रहा हूँ, वकुनु मास सादिकीन, वकुनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। गौसे आजम माँ पेट वली होकर भी एक अल्लाह वाले को ढूंढे, गरीब नवाज माँ पेट वली होकर भी एक पीर को तलाश करे। गौसे आजम माँ पेट वली है, उनकी गर्दन पर नबी के कदम का निशान है, और पैदा होते हैं तो उस दिन जितनी भी औरतें पैदा हुई, बच्चे जनी, सबको अल्लाह ने वली बना दिया। और 1100 बच्चे पैदा हुए, उन सबको अल्लाह ने गौस के सदक़े में विलायत अता फरमा दिया। और हमारे गौस से पाक आते आते सबको वली बना रहे हैं, और आने के बाद दुनिया में भी उन्होंने भी पीर को ढूंढा है। बोलो सुभान अल्लाह। बगैर पीर के मंजिल नहीं मिलती, पीर को पकड़े तो मंजिल तक जाते हैं। किताबां पकड़ ले बैठे तो क्या भी नहीं मिलता। मौलाना रूम किताबां पकड़े थे, जिस दिन शम्स तबरेज मिले सब लपट को रख दिए। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। शम्स तबरेज मिले सब लपट को रखे, किताबों में ढूंढ रहा था, यहाँ तो नजरों से पिलाया जा रहा है। अरे बोलो जी, तूने पी किताबों से, तूने की किताबों से, मैंने पी निगाहों से, फर्क है बहुत जाहिद
तेरे मेरे पीने में। बोलो सुभान अल्लाह। ये वो पीने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो पी तेज की मस्जिद में आने की भी इजाजत नहीं है। वो पी तेज की जोरू भी पाँव डालने नहीं देती, ढकल देती उधर, पीवट आया बोले। तो इस तरह वो पियो जिसके पीने से जुबान से अल्लाह निकले, जिसके पीने से, वो कौन सा पीना है? अरे मुर्शिद का पिया हुआ प्याला अगर तू दिल से पिएगा, आंखों से आंखें लगाकर चेहरे पीर में देखेगा, गौर से देखेगा, तो चेहरा पीर का नहीं गौस का नजर आएगा। गौस के चेहरे में अली का चेहरा, अली के चेहरे में मुस्तफा का चेहरा नजर आएगा। ये चेहरों का मामला निस्बत का मामला है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मोहब्बत का मामला है। तो यहाँ हम जो बैठे हैं खत्ताल हुसैनी के संदल मुबारक के पुरमसरत के मौके पर, तो हमें यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाना है। गौसे आज़म माँ पेट वली होकर भी मुरीद बने। बने नहीं बने? बोलो जी, बने नहीं बने? अच्छा, माँ पेट वली होकर भी मुरीद भी बने, इल्म भी हासिल करे। क्या करे? इल्म भी हासिल करे। ऐसा नहीं बोले मैं घर वाला हूँ, मेरे नज़रों से मिलता ले हो, नहीं बोले। पैदल जाको बगदाद में इल्म सीखना पड़ा। 17 साल तक जंगल में पत्ते खा को भी आलिम बने, फाजिल बने, सब कुछ बने, इल्म हासिल करे। ये नहीं बोले मैं घर वाला हूं, मैं घर में बैठकर पढ़ लेता हूं, मिलता सीना बा सीना मिलता नहीं। जब वलियों का सरदार इल्म सीखने के लिए अपना गांव छोड़कर बगदाद जाए और हम उनके चाहने वाले होकर कहें मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। वलियों ने भी इल्म सीखा है, माँ का अदब भी किया है, पीर को भी तलाश किया है, तब जाकर अल्लाह की मारिफत उन्हें नसीब हुई है। आप गौर करके देखें, पूरे औलिया इकराम की जिंदगी पढ़ो, हर वली ने इल्म भी हासिल किया। और इसीलिए तो कह रहा हूं, अल्लाह वालों का जो मामला है ना, अल्लाह वाले होते हैं। औलिया इकराम का मामला ही कुछ अजीब व गरीब होता है। ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, महबूब सुबानी के चाहने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी के चाहने वालों, आज जो हम खत्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के संदल में आए हैं, बैठिए इधर तवज्जो। मिल रहा है।